بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سائیکیٹرسٹ جاوید اختر اپنے پروگرام پیغام محبت میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے آج کی ویڈیو میں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کافی مہینوں سے قریبی مہینوں سے کچھ بہت سی خواتین جو میرے پاس ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے علاج کے لیے آتی ہیں تو ان میں ایک عجیب قسم کی تشویش پائی جاتی ہے۔ لوگوں نے ان کو یہ بات کچھ کہنا شروع کر دی ہوتی ہے اور عام لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ذہنی صحت کے سلسلے میں یعنی ذہنی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، تو ان دوائیوں کے نتیجوں میں اکثر خواتین میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ تو یہ واقعی ایک تشویشناک سی بات ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک والد بڑے ہی پریشان ہو کر میرے پاس آئے۔ اس کا بیٹا 10ویں کلاس کا طالب علم تھا اور وہ میں اپنے بیٹے کا علاج مجھ سے کروا رہا تھا اور اس کا بیٹا بہت بہتر بھی ہو گیا تھا، لیکن باہر کسی کیمسٹ نے اسے کہا کہ اگر آپ یہ دوائیں زیادہ عرصے کے لیے اپنے بچے سے استعمال کروائیں گے تو یہ پھر بڑا ہو کر اس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی ہمارے معاشرتی لحاظ سے بھی اور ہمارے کلچر اور ان لحاظ سے واقعی پوری کمیونٹی کے لیے یا جو لوگ یہ علاج کروا رہے ہوتے ہیں، چاہے عورتیں ہیں مرد ہوں، اور خصوصاً یہ بات عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور ان کو اپنے جو گھر والے ہیں، ان کے سسرال والے ہیں، جو گھر کے مرد لوگ ہیں، وہ پھر ان کو علاج نہیں کروانے دیتے۔ تو اس بات کو میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ باتیں ڈاکٹر کبھی بھی نہیں کرتے اور نہ ہی اس بات کا کسی حقیقت سے تعلق ہے۔ کل میں نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ لٹریچر سرچ کیا، کتابوں میں دیکھا، نیٹ پہ دیکھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یا ہماری سوچ میں کوئی غلطی ہو، لیکن یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ ڈپریشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دواؤں کا کسی بھی مرد یا عورت کی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کرنے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ اکثر جو کتابوں میں نے دیکھا وہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ مرد یا عورتیں ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں اور اگر ان کا علاج صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو ان کے اندر یہ کمزوری پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کے بچے پیدا نہ ہوں، لیکن دواؤں کے مضر اثرات کے حوالے سے اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عام لوگوں کی کئی باتوں پر یقین نہ کیا کریں، بلکہ آپ کو ڈاکٹر حضرات جو بات کہتے ہیں آپ ان پر یقین کیا کریں، اور اس قسم کی کوئی خطرہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو بہت ہی احتیاط سے کریں تو کتابوں میں اور لٹریچر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 100 مریضوں میں 1% سے بھی کم مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ بات دیکھی گئی ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آیا ان کے اندر اگر اس صلاحیت کی کمی آئی تھی تو وہ ان دواؤں کی وجہ سے آئی تھی یا ان کو جو ڈپریشن کی بیماری دراصل تھی اور وہ پوری طرح کنٹرول نہیں ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ صلاحیت کی کمزوری پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ ساتھ میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا اپنا مشاہدہ بھی یہی ہے۔ میرا جو پچھلے 15-20 سالوں میں اس بات پر میں نے شعوری طور پر جو میں دیکھتا رہا ہوں اپنے مریضوں کو، کوئی بھی عورت اس قسم کی کمپلینٹ یا شکایت لے کر نہیں آئی کہ ڈاکٹر صاحب جب سے میں آپ کا علاج کروا رہی ہوں تو میرے بچے پیدا نہیں ہو رہے، بلکہ اکثر علاج کے دوران مریض جو خواتین ہوتی ہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور اس حوالے سے پھر ہمیں اپنے ٹریٹمنٹ کو حاملہ ہونے کے لحاظ سے اپنے ٹریٹمنٹ کو ذرا بدلنا پڑتا ہے، لیکن ان کی اس صلاحیت میں کمی نہیں آتی۔ ساتھ یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اگر کسی عورت میں جو ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ لے رہی ہے اور ٹریٹمنٹ کے دوران ان کا حمل ہو جائے تو اس میں ہمارے پاس وہ ساری دوائیاں موجود ہیں جو نہ ان کا استعمال کر کے نہ تو ان بچوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کی ماں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ تو ڈپریشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیاں انشاءاللہ ہر لحاظ سے محفوظ ہیں،
حمل کے لحاظ سے بھی محفوظ ہیں اور مردانگی یا عورت کی نسوانیت کے لحاظ سے بھی یہ محفوظ ہیں، اس لیے اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، آباد رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔